बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है नाज़रीन और सामीन खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए सानह करबला जो किताब है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, उसकी 5वीं किस्त लाए हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वली अहदी की बैत का मसला मदीना मुनव्वरा में पेश हुआ था तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से मक्का मुकरमा चले गए थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐसा ही किया। चंद हज़रात की राय ये थी कि मक्का मुकरमा ही को स्ट्रांग होल्ड और असल बेस बनाया जाए और इस वली अहदी के ख़िलाफ़ राय आम्मा को हमवार करने के लिए अपनी कुव्वतों को मुज्तमे किया जाए। अभी इस सिलसिला में कोई मौसर काम शुरू नहीं हो सका था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और बहैसियत वली अहद हुकूमत अमीर यजीद के हाथ में आ गई, जिसके बाद कूफा वालों ने खतूत भेज कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी वफ़ादारी और आपके हाथ पर बैत करके जदोजहद और इक़दामात के यकीन दिलाया। आज जनाब ने तहकीक हाल के लिए अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा भेजा। उनकी तरफ से भी इत्तलाआत यही मौसूल हुई कि अहले कूफा बदिल जहाँ साथ देने के लिए तैयार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफे के सफ़र का इरादा कर लिया और कूच की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों ने बहुत समझाया कि मक्का से न निकलिए। ये दोनों हजरात ये कहते हुए रो पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके घर वालों के सामने ज़िबा कर दिया गया, इसी तरह आपके अहले अयाल के सामने आपको भी ज़िबा कर दिया जाए। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूच किया है तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी सवारी के साथ दौड़ते हुए दूर तक गए और इसरार करते रहे कि खुदा के लिए बाज आ जाइए, और अगर जाना ही है तो ख़वातीन और बच्चों को साथ लेकर न जाइए। और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? रिश्ते में एक जानिब से हज़रत हुसैन के चचा लगते हैं तो दूसरी तरफ से नाना, इसलिए कि वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चाचाजाद भाई हैं और नाना यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चाचाजाद भाई हैं। लेकिन उस वक्त मोहब्बत से मग़लूब होकर कह रहे हैं, ए इब्न आम, खुदा के लिए बाज आ जाओ, या कम अज़ कम इन औरतों और बच्चों को मक्का मुकरमा ही में छोड़ जाओ। लेकिन नहीं, दूसरी जानब अज़ीमत का एक कोहे करां है, पैकर शुजाअत है, सरापा इस्तिकामत है, नेक नियति से जो फैसला किया है उस पर डटे हुए हैं। इसके बाद रास्ते में जब इतला मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु जो एलची और तहकीक कुनंदा की हैसियत से कूफा गए थे वहाँ शहीद कर दिए गए और कूफा वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सब के सब ने गवर्नर कूफा के सामने हुकूमत वक्त के साथ वफादारी का आहद इस्तेवार कर लिया है, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचना शुरू किया कि सफ़र जारी रखा जाए या मक्का वापसी हो। लेकिन जहन में रखिए कि हर कौम का एक मिजाज होता है जो इंसान की शख्सियत का जुज़्व ला यनफ़क होता है। अरब का मिजाज ये था कि खून का बदला लिया जाए, इसमें खुद अपनी जान से भी क्यों ना हाथ धो लेने पड़े। चनांचे हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के अजीज़ रिश्तेदार खड़े हो गए कि अब हम उनके खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शराफत और मुरव्वत का तगाज़ा था कि वो लोगों का साथ न छोड़ें जो उनके मिशन में उनका साथ देने के लिए निकले थे। ये कैसे मुमकिन था कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के खून नाहक का बदला लेने के अज़म का इजहार करने वालों का साथ ये पैकर शराफत और मुरव्वत न देता। लिहाजा सफ़र जारी रहा। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु जो चचाज़ाद भाई हैं, उनके बेटे हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद इनका पैगाम लेकर आए हैं कि खुदा के लिए उधर मत जाओ, लेकिन फ़ैसला अटल है। इन दोनों को भी साथ लेते हैं और सफ़र जारी रहता है, हत्ता कि काफ़िला दश्ते करबला में पहुँच गया। उधर कूफा से गवर्नर इब्न ज़ियाद का लश्कर आ गया। ये लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था और उसको सिर्फ एक हुक्म था, वो हज़रत हुसैन के सामने ये 2 सूरतें पेश करें कि आप न कूफा की तरफ जा सकते हैं, न मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की तरफ मुनाजात कर सकते हैं। इन दोनों सिमतों के अलावा जिधर आप जाना चाहें उसकी इजाज़त है। यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये तीसरा रास्ता कौन सा हो सकता था। वो रास्ता था दमिश्क का, लेकिन अफसोस कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे इख्तियार न किया, बल्कि आप वहीं डटे रहें।
اب عمر بن سعد کی قیادت میں مزید 4000 کا لشکر کوفہ پہنچ گیا، اور یہ عمر بن سعد کون تھے؟ افسوس کہ ان کے نام کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح ایران اور یکی از عشرہ مبشرہ کے بیٹے، جن کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔ وہ بھی مصالحت کی انتہائی کوشش کرتے ہیں اور گفت و شنید جاری رہتی ہے۔ اب حضرت حسین کی طرف سے 3 صورتیں پیش ہوتی ہیں، یعنی کہ یا مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد و قتال میں اپنی زندگی گزار دوں، یا میرا رستہ چھوڑ دو، میں دمشق چلا جاؤں، میں یزید سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ لیکن اب گھیرا تنگ ہو گیا ہے اور صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ یہ بھی خوب جان لیجئے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے ضیاء کے بھیجے ہوئے لشکروں کے سامنے جو خطبات دیے، اس میں انہوں نے بانڈا پھوڑ دیا کہ میرے پاس کوفیوں کے خطوط موجود ہیں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے اس کوفی فوج کے بہت سے سرداروں کے نام لے کر فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، یہ تمہارے خط ہیں کہ نہیں جن میں تم نے مجھ سے بیعت کرنے کے لیے مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی تھی؟ اس پر وہ لوگ برات کرنے لگے، نہیں، ہم نے یہ خطوط نہیں بھیجے۔ اب ان کی جان پر بنی ہوئی تھی، کیونکہ مصالحت کی صورت میں حکومت وقت سے ان کی غداری کا جرم ثابت ہو جاتا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات یاد کیجئے۔ جہاں بھی مصالحت کی بات ہوگی وہاں وہی سبائی فتنہ آڑے آئے گا جو اس سارے انتشار و افتراق اور خانہ جنگیوں کا بانی رہا ہے۔ مصالحت کی صورت میں ان کا کچا چھٹا کھل جاتا اور معلوم ہو جاتا کہ دوستی کے پردوں میں رہ کر کون دشمنی کرتا رہا ہے، اور وہ کون ہے جو سادہ لوح عوام کو دھوکہ دے کر اور حواس کو بہلا پھسلا کر مسلمان کو مسلمان کے خلاف محاذ آرا کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسین کے پاس کوفیوں کی بوریوں بھرے خطوط تھے۔ مفاہمت کی صورت میں جب یہ سامنے آتے تو ان کا حشر کیا ہوتا، اس کو اچھی طرح آج بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سرداروں اور ان کے حواریوں نے مصالحت و مفاہمت کا سلسلہ جاری رہنے نہیں دیا، اور عمر بن سعد کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ شرط پیش کرے، یا تو غیر مشروط طور پر سرنڈر کیجیے ورنہ جنگ کیجیے۔ یہ سازشی لوگ حضرت حسین کے مزاج سے اتنے ضرور واقف تھے کہ ان کی غیرت و حمیت غیر مشروط طور پر حوالگی کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور فی الواقع ہوا بھی یہی۔ یہاں یہ جان لیجئے کہ معاملہ تھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا۔ ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان کی شجاعت اس توہین و تذلیل کو ہرگز گوارا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے غیر مشروط سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، اور مسلح تصادم ہو کر رہا، جس کے نتیجے میں سانحہ کربلا واقع ہوا۔ داد شجاعت دیتے ہوئے آپ کے ساتھی شہید ہوئے، آپ کے اعزاء و اقارب نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور آپ نے بھی تلواریں چلاتے ہوئے اور دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے اصل حقیقت سانحہ فاجعہ کی، اصل سازشی ذہن کو پہچانی ہے، جسے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف کا افسانہ جس نے بھی تراشا ہے، بڑی عیارانہ مہارت سے تراشا اور گڑھا ہے، اس افسانے سے حقائق گم کر دیے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اصل مجرم کو پن پوائنٹ کر دیا جائے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنقید کا حذف بناتا ہے تو کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اس طرح یہ دونوں فریق ان سازشی سبائیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو بھی ان کا کام بنتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی مجروح ہوتی ہے تو بھی ان کے پوبارہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ ہیں ذو النورین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور یکی از عشرہ مبشرہ۔ اور یہ حضرت علی کون ہیں؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور یکی از عشرہ مبشرہ۔ ان دونوں میں سے کسی کی بھی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو اس کی زد پڑتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ان دونوں کے لیے مزکی و مربی تھے۔ ان شخصیتوں میں اگر نقص اور عیب مانا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ حرف آئے گا۔
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ مجروح ہوگی۔ افسوس کہ آج بھی ان سبائیوں کا کام دونوں طرف سے بن رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایسے تمام لوگ چاہے وہ اس کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں سبائی ایجنٹ ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے الصحابہ کلہم عدول، کوئی بدنیتی اور نفسانیت نہ حضرت عثمان میں تھی، نہ حضرت علی میں، نہ حضرت معاویہ میں تھی، نہ مغیرہ بن شعبہ میں، نہ حضرت عمر بن عاص میں تھی، نہ حضرت ابو موسیٰ عشری میں، نہ حضرت حسین ابن علی میں، نہ عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہاں ایک فتنہ تھا جس نے ہر مرحلہ پر جب بھی مصالحت و مفاہمت کی صورت پیدا ہوتی نظر آتی اس کو تارپیڈو کیا، اور اس کے بجائے ایسی نازک صورتحال یعنی کریٹیکل سچویشن پیدا کر دی گئی کہ کشت و خون ہو، مسلمان ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں چلائیں، فتنہ اور بڑھ کے حق کے سیلاب کے آگے بند باندھا جا سکے، اور رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا والی صورت ختم ہو سکے۔ چنانچہ کون انصاف پسند ایسا ہوگا جو جانتا نہ ہو کہ حضرت ذی النورین کی مظلومانہ شہادت سے لے کر کربلا کے سانحہ فاجعہ تک مسلمانوں کی آپس میں جو مسلح آویزش رہی ہے اس میں در پردہ ان سبائیوں ہی کا ہاتھ تھا۔ مستند تواریخ اس حقیقت پر شاہد ہیں، البتہ ان کو نگاہ حقیقت بھی اور انصاف پسندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی، آج جناب نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بالکل وہی جو ایک بیٹے کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ 40 خواتین اور حضرت صدیقہ کی لشکر معتبر ترین لوگوں کے ہمراہ پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ نہ ذاتی دشمنی تھی نہ بغض و عناد، اور ادھر کیا ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا امیر یزید نے خاندان رسالت کی خواتین کو اپنی لونڈیاں بنایا؟ آخر وہ دمشق بھیجی گئی تھیں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ ان کا پورا احترام کیا گیا، ان کی دلجوئی کی گئی، ان کی خاطر و مدارات کی گئی۔ امیر یزید نے انتہائی تعصف کا اظہار کیا اور کہا کہ ابن زیاد اس حد تک نہ بھی جاتا تو بھی میں اس سے راضی رہ سکتا تھا، کاش وہ حسین رضی اللہ عنہ کو میرے پاس آنے دیتا، ہم خود ہی باہم کوئی فیصلہ کر لیتے۔ لیکن کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اس فتنے کی وجہ سے ہوا جو کوفیوں نے بھڑکایا تھا۔ وہ اپنی دو عملی اور منافقت کی پردہ پوشی کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت و مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ ہماری سازش کا بانڈا پھوٹ جائے گا، انہوں نے وہ صورتحال پیدا کر دی جو ایک نہایت دردناک اور علم انگیز انجام پر منتج ہوئی۔ یہ سانحہ فاجعہ انتہائی افسوسناک تھا، اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ اس نے تاریخ پر جو گہرے اثر ڈالے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اس کڑوے اور کسیلے پھل کا مزہ امت 1400 سال سے چکھتی چلی آ رہی ہے۔ ان دو واقعات یعنی شہادت حضرت عثمان اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی وجہ سے ہمارے درمیان افتراق، انتشار، اختلاف اور باہمی دست و گریباں ہونے کی جو فضا چلی آ رہی ہے، اس پر ان لوگوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ جہاں جہاں اس کے اثرات پہنچے در حقیقت کامیابی ہوئی ہے ان کو جو دراصل ان فتنوں کی آگ کو بھڑکانے والے تھے۔ اب کوئی یزید کے نام کو گالی بنائے پھرتا ہے، کسی نے شمر کے نام کو گالی بنایا ہوا ہے، کوئی عمر بن سعد کے نام کو گالی بنائے ہوئے ہے۔ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی توہین آمیز اور گستاخانہ انداز اختیار کرنے سے نہیں چوکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو ہمیشہ مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فی اصحابہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔